باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم صدق اللہ العلی العظیم. رفقائے گرامی، اس سے قبل سورۃ الحج کی جو 2-3 آیات آپ نے سنی ہیں اس میں قیامت کا تذکرہ ہے اور پھر اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے. اور کل کے سبق میں نے گزارش کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قیامت کا تذکرہ کیا ہے اس کے ساتھ ہی اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے. یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو صحیح طور پر نہ سمجھا جائے اور ایک اللہ کو ایک اللہ نہ مانا جائے، اس کے کچھ شریک ہوں، کچھ شفیع ہوں، اللہ کے علاوہ جن کی وہاں کوئی مرضی چل رہی ہو، تو قیامت کا تصور ایک مضحوکہ بن جاتا ہے، قیامت کا تصور ایک مذاق بن جاتا ہے. اس لیے اللہ کی توحید کے ساتھ اور قیامت کے ساتھ اللہ کی توحید اور اللہ کی توحید کے ساتھ قیامت کا تذکرہ آپ قرآن کو جب گہری نظر سے پڑھیں گے تو آپ کو جڑا جڑا نظر آئے گا. اللہ پاک نے اپنی توحید اور قیامت کے جو دلائل بیان کیے ہیں وہ اس کائنات کے اندر، آفاق کے اندر پھیلے ہوئے. کسی ایک دلیل کو، کسی ایک نشانی کو انسان بندہ بن کر، بندے کا بچہ بن کر، دوسرے لفظ میں ہم کہتے ہیں انسان بن کر اس کے اوپر غور کرے تو کوئی ایک دلیل اور ایک نشانی اس کو خدا تک پہنچا دے گی. کوئی ایک دلیل. چلو کائنات بڑی ہے، آفاق وسیع ہے، خود انسان کی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی دلائل رکھے ہیں، اس کے اپنے من کے اندر، اس کی اپنی ہستی کے اندر اتنی دلیلیں اور اتنی شہادتیں اور اتنی گواہیاں اور اتنے نشانات موجود ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کے اوپر بھی انسان بن کر غور کرے تو اپنے خدا تک پہنچ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، ورنہ اس کی قدرت سے بعید نہیں تھا کہ وہ زمین سے یکایک سارے انسانوں کو، مکمل انسانوں کو پیدا کر دیتا. بارش کی طرح انسان آسمان سے برس پڑتے، مکمل انسان برس پڑتے، لیکن اس لیے کہ تاکہ انسان اس کے اوپر غور کرے اور اپنی ہستی سے وہ دلائل ڈھونڈ لیں، وہ نشانیاں ڈھونڈ لیں، ان کو کہیں باہر نہ جانا پڑے، جن میں سے ایک ایک نشانی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ قادر ہے. اللہ پاک نے انسان کو ایک پانی کے نطفے سے پیدا کیا، اور نطفہ کہاں سے آیا؟ نطفہ کہاں سے آیا؟ مٹی سے اگی ہوئی خوراک سے وہ نطفہ بنا. وہاں سے اللہ پاک نے ایک پانی کی بوند سے اس کو پیدا کیا. پانی کی بوند 40 دن تک رحم مادر میں رہی تو وہ یوں سمجھیں کہ ایک علقہ بن گئی، خون گاڑھا ہوا، وہ علقہ بن گئی، پھر 40 دن تک رہی تو وہ عضوہ بن گئی، ایک بوٹی بن گئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کی اس بوند کو ترقی دے کر، یہاں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، یہاں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. ماں کی پیٹ کا اندھیرا قبر کے اندھیرے جیسا ہے. اس اندھیری غار کے اندر، اس اندھیری صدوق کے اندر، ایک اندھیری قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کاریگری دکھائی ہے کہ پانی کے اوپر اس نے پری پہ کر انسان کو پیدا فرمایا. اس پانی کی بوند سے انسان کی ہڈیاں بنی، اس پانی کی بوند سے انسان کے ریشے بنے، اس پانی کی بوند سے دیکھنے والی آنکھیں بنی، اس پانی کی بوند سے سننے والے کان بنے، اس پانی کی بوند سے چبانے والے دانت بنے. ایک خوبصورت شاہکار بن گیا، ایک خوبصورت شاہکار بن گیا. کائنات کی خوبصورت ترین تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اندھیرے میں وجود. میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے وقت جن مراحل سے اس کو گزارا، کسی ایک مرحلے پر بھی کسی انسان کا کوئی عمل دخل نظر نہیں آتا. زیادہ سے زیادہ سائنس نے ترقی کی ہے تو الٹرا ساؤنڈ سے بس یہ دیکھ لیا ہے نا یہ بچہ ہے یا بچی ہے، لیکن کسی کے پاس یہ طاقت و اختیار نہیں ہے کہ اگر وہ بچی ہے تو اس کو بچے میں بدل سکے. اس کا رنگ روپ، اس کی قد و قامت، اس کی قسمت و مقدر، یہ سارے کا سارا کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک ایک چیز پر دلیل موجود ہے کہ خدا ہے، خدا ہے. کائنات کی کوئی دوسری طاقت ایسی نہیں ہے جو خدا کے کیے ہوئے اس فیصلے کو بدل سکے یا اس میں تبدیلی لا سکے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں اس کی بے شمار قدرتیں. ماں کے پیٹ میں اس کی خوراک کا کیا انتظام کیا ہے کہ ماں کے پیٹ کے خون پر وہ پلتا رہا. ماں کے پیٹ سے بہر آیا تو پھر اس کی خوراک کا کیا اہتمام ہوا.
سائنس تحقیق کرتی ہے ابھی بچے کا میدا بالکل نیا ہے اور وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو پہلا ماں کا دودھ جو ہے وہ پتلا ہے، ادھر میدا کمزور ہے ادھر دودھ پتلا ہے، میدا تکڑا ہوتا چلا جاتا ہے، طاقتور بنتا چلا جاتا ہے، ماں کا دودھ گاڑھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب آپ کے جبڑے نکل آتے ہیں، دانت نکل آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے پھل اور فروٹ پیدا کر دیتا ہے۔ ایک ایک شان میرے اللہ کی ایسی ہے، سچی بات یہ ہے کہ اس پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ یہ اللہ ہے، ہاں جی۔